السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ لیا کی بات کریں گے۔ لیا کے اندر ٹوٹل 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ جو پہلی نشست ہے، جو پہلا حلقہ ہے، وہ ہے NA 181۔ آج ہم 181 کی بات کریں گے۔ تو اگر ہم اس دفعہ بات کریں 2024 کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ اس حلقے کے اندر ابھی جو ہیں وہ 3 مضبوط امیدوار جو ہیں وہ یہاں پہ حلقے کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی 1 بائی 1 ان کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سب سے پہلے ہم 2018 کے پہلے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ 2018 کے اندر اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے عبد المجید خان نیازی، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ 2013 کے الیکشن کے اندر یہاں سے MPA بھی رہ چکے تھے، منتخب ہوئے تھے۔ اب اگر ہم عبد المجید خان نیازی کی بات کریں تو وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن وہ بڑے عرصے سے، کافی عرصے سے جو ہے وہ رپوش ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ ابھی اطلاع نہیں ہے۔ آل دو کہ ان کے جو میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، ویڈیو پیغامات ہیں، وہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ وہ اس حلقے سے MNA کا الیکشن نہیں لڑ رہے، بلکہ ان کی فیملی میں سے جو ان کی مسز ہیں وہ یہاں سے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بلے کا نشان نہیں ملا، آزاد حیثیت کے اندر جو ہے یہ سارے کے سارے امیدوار موجود ہیں، تو یہاں پہ بطخ کا نشان جو ہے ان کو الاٹ کیا گیا ہے۔ تو عنبر مجید نیازی جو ہیں وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں 181 کے اندر۔ تو اگر ہم عبد المجید نیازی کی سیاست کی بات کریں تو وہ 2013 کے اندر MPA منتخب ہوئے تھے، اور 2018 کے اندر جو ہے وہ یہاں سے MNA بنے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سینیریو تھا، وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے، ایکٹیولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، اور جب MPA تھے تب بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو تھے سیاست کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ پھر 2018 کے اندر جو ہے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو ان کی پارلیمانی سیاست کا جو محور رہا ہے، وہ جتنی بھی انہوں نے سیاست کی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے آس پاس ہی گھومتا رہا ہے۔ تو اب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے جو اپنا نامزد امیدوار یہاں سے کیا ہے، وہ ان کی مسز ہیں عنبر مجید نیازی، وہ یہاں سے جو ہے وہ اب الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں۔ تو جو وہاں کے ورکر ہیں، PTI کے ورکر، وہ ان کی کمپین چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ان کا پینل بنا ہے، وہ پینل جو ہے وہ اطہر مقبول ہے۔ اطہر مقبول جو ہے وہ کسی دور میں جو ہے وہ پہلے قواف لیگ کے اندر ہوتے تھے، تو اس دفعہ جو ہے پچھلی دفعہ جو ہے وہ یہاں سے MPA کا الیکشن لڑے تھے، ہار گئے تھے۔ اس دفعہ پھر جو ہے وہ یہاں سے امیدوار ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک اور پینل ہے یہاں پہ، سردار شہاب الدین خان سیڑ۔ تو ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ ایک اور MPA بھی ہیں یہاں پہ امیدوار ہیں، کرنل شعیب امان۔ ان کی جو ابھی کرنٹ پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط ہے، کافی مضبوط امیدوار جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 3 جو امیدوار ہیں MPA کے، کچھ حلقہ سردار شہاب الدین خان سیڑ کا لگتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ کرنل شعیب امان کا لگتا ہے، اور موسٹلی جو تقریباً پورا کا پورا حلقہ ہے وہ اطہر مقبول کا لگتا ہے۔ تو زیادہ جو ان کی ڈیپینڈنسی ہے، کیونکہ عبد المجید خان صاحب جو خود تو میدان میں نہیں ہیں، تو ان کی زیادہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ یہاں پہ ان امیدواروں کے اوپر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امیدوار جو ہیں وہ کافی مضبوط امیدوار ہیں، اور ابھی جو ہے وہ ان کی کمپین چلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسرے یہاں سے امیدوار کی بات کریں تو وہ ہیں سردار شہاب الدین خان سیڑ، سابق MNA ہیں۔ 2018 کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اس ٹائم جو ہے یہ MNA رہ چکے ہیں۔ قواف لیگ کے دور کے اندر بھی جو ہے یہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ تو سیڑ فیملی کا کافی اثر و رسوخ ہے یہاں پہ کروڑ لال حسن کے اندر۔ یہ کروڑ لال حسن کا حلقہ ہے 181۔ تو یہاں پہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں، بڑے عرصے سے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر رہے، پھر یہ قواف لیگ کے اندر چلے گئے، لیکن پھر وہاں سے جو ہے وہ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی۔ تو PTI کے ساتھ جو ہے ان کی وابستگی تھوڑے عرصے کے لیے رہی، انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا، لیکن ٹکٹ جو ہے وہ پھر 2018 کے الیکشن کے اندر جب عبد المجید نیازی کو دیا گیا، تو پھر یہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر لڑا، لیکن یہاں سے ہار گئے تھے۔ اور اب جو ہے وہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے یہ MNA کے امیدوار ہیں، اور ابھی جو ہیں یہ کافی مضبوط جو ہے وہ امیدوار کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اس ٹائم کرنٹلی جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو بڑے عرصے سے جو ہے یہ کافی اپنی الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں۔ ان کا جو سیڑ خاندان ہے، تو ان کے سیڑ فیملی میں سے جو سردار شہاب الدین خان سیڑ ہیں، دلچسپ بات یہ ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ MP کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جبکہ یہ جو ہے سیاڑ فیملی سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ جو کچھ حلقے جو ہیں وہ ان کے سردار شہاب الدین خان سیاڑ کے آتے ہیں ان کے ساتھ، تو اب وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے، کون کس کے لیے جو ہے وہاں پہ ووٹ مانگتا ہے، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ خیر یہاں پہ جو ان کے جو PP کے جو امیدوار ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، لیکن سردار بہادر خان سیاڑ بذات خود جو ہے وہ یہاں پہ اس حلقے کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں اور الیکشن جیتنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم تیسرے امیدوار کی بات کریں تو وہ ہے سواگ فیملی سے، کافی عرصے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہیں وہ فیض الحسن سواگ صاحب کا نام جو ہے یہاں پہ رہا ہے، کئی دفعہ وہ MNA رہ چکے ہیں یہاں سے۔ اب اس دفعہ وہ خود جو ہے وہ MNA کے امیدوار یہاں پہ نہیں ہے، پہلے وہ خود بھی MNA کے امیدوار تھے، لیکن پھر جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ محبوب الحسن سہواگ جو ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ اس دفعہ پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو پھر پینل بنا ہے، ان کے صوبائی جو کروڑ کا سٹی کا حلقہ ہے، صوبائی سٹی کے حلقے کے اندر جو نون لیگ کا امیدوار ہے، یہاں پہ جتنے اور پارٹیز کے امیدوار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ امیدوار ہے احمد علی اولک صاحب ہیں۔ احمد علی اولک صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے بڑے عرصے سے موجود ہیں۔ پچھلا الیکشن حالانکہ یہاں پہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے آزاد حیثیت کے اندر جو ہے یہاں سے منتخب ہوئے، پہلے PTI کی حکومت کی حمایت کی، بعد میں پھر نون لیگ کی جب حکومت بنی تو ان کی حمایت کی، لیکن یہ جو ہے وہ مسلم لیگی ہیں، بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس جماعت کے اندر موجود ہے، تو یہ یہاں سے بڑے مضبوط امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے محبوب الحسن سواگ کیونکہ نئے ہیں، پہلی دفعہ جو ہے وہ یہاں سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کی سپورٹ جو ہے احمد علی اولک صاحب کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو لیکن پھر اگر دوسرے صوبائی اسمبلی کے حلقے کی بات کریں تو عبدالشکور سواگ ہیں، ان کا کچھ ایریاز جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، تو وہ اتنے بھی مضبوط امیدوار جو ہیں وہ نہیں ہیں، بڑے عرصے سے جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ پچھلے 2-3 الیکشن سے مسلسل جو ہے وہ ہار رہے ہیں۔ تو دوسرا یہاں پہ جو چوبارہ کا جو علاقہ ہے کچھ اس کے حلقے اس NA کی سیٹ کے اندر آتے ہیں، لالا طاہر رندھاوا جو ہیں وہاں سے امیدوار ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پینل ان کا بنا ہوا ہے، تو اگر ہم پینل کی بات کریں، جو صوبائی اسمبلی کے جو یہاں پہ امیدوار ہیں PTI کے، وہ اچھے ہیں، اچھے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن کیونکہ MNA کی سیٹ کے اوپر نئی امیدوار ہیں، عبد المجید نیازی صاحب خود نہیں ہیں، تو اب یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ پھر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے مضبوط ہیں، قومی اسمبلی کے جو ہے یہاں سے تھوڑے ویک ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر جو امیدوار ہے، فیس ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ صوبائی اسمبلی کے جو ہے یہاں سے پھر ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہے۔ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے احمد علی اولک صاحب والا، وہاں پہ جو نون لیگ ہے وہ امید کافی مضبوط ہے، اور لیکن جو یہاں پہ امیدوار ہیں محبوب الحسن سواگ وہ نئے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ ابھی فی الوقت ہم کسی کو فیوریٹ نہیں کہہ سکتے، مقابلہ بڑا زبردست ہے، جیسے میں نے آپ کو انالیسز بتائے ہیں۔ تو اب پینل جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں، اب سارے کے سارے ان کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر ہم اوورال بات کریں تو بہادر احمد خان سیاڑ صاحب جو ہیں وہ ابھی کیونکہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، پہلے اور تجربہ بھی رکھتے ہیں کافی، تو وہ یہاں پہ جو ہیں ابھی فی الوقت جو ہیں وہ کافی یہاں پہ فیوریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ اب اصل رزلٹ جو ہے وہ تو پھر 8 فروری 2024 کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ آپ کو اپڈیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو میرے چینل سے ملتی رہے۔